میں ایک آپ کا کلپ دیکھ رہا تھا جس میں شاید آپ اس بات کی مطلب حق میں تھے کہ اگر عمران خان کی پیرول پر رہائی ہوتی ہے یا اسی طرح ہوتی ہے تو آپ کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا جو پارلیمانی لیڈر ہے یا قائد حزب اختلاف ہیں، اگر وہ وزیر اعظم سے یا اسپیکر صاحب سے آ کے ملتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس صورتحال میں جو کہ اس وقت ملک کو درپیش ہے اور پارلیمانی اجلاس جو ہو رہا ہے جس میں اس کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے، تو اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو ہے وہ اپنا پارلیمانی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، سیاسی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس بات کے اوپر غور ہو سکتا ہے. اور جب غور ہوگا تو وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے تو ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ لیا جائے، ان کو شامل کیا جائے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر اس پر پوری قوم، پوری ریاست، سب نے مل کے اگر فائٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر قابو پایا جانا ہے. تو اس لیے اس میں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ قومی دھارے میں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ، باقی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ رکھیں. اس وقت تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ آن دی ادر سائڈ کھڑے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک اور انتہائی تشویشناک بات ہے. ان کا جو میں رانا صاحب معذرت کے ساتھ آپ قطع کلامی کی معافی، آپ کو نارملی پوری بات کرنے دیتا ہوں میں ہمیشہ، لیکن دیکھیں ایشو اس وقت یہ ہے رانا صاحب کہ دہشت گردی ہے، قوم کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح اوپر سے، سر کے اوپر سے ہاتھ کر کے کان کو پکڑ رہی ہے. آپ نیچے سے ہاتھ جو ہیں وہ کان کو پکڑ رہے ہیں، دونوں کان کو پکڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنے دیں، ہم اگلی جو کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، ہم اس میں بیٹھنے کے لیے تیار. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وفد آئے، اسپیکر صاحب کو کہے تو عمران خان صاحب بھی آ جائیں، بیٹھ جائیں. تو ادھر تو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے نہیں، لیکن پھر بھی ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کب یہ ہوگا. نہیں، دیکھیں اگر وہ اس مرتبہ جو سیکورٹی کونسل یا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، اگر اس میں جو انہوں نے 17 لوگوں کے نام دیے تھے، اگر وہ وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے، وہاں پہ اپنی بات کرتے اور پوری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کی بیٹھی تھی، عسکری قیادت بیٹھی تھی، وہاں پہ وہ بات کرتے، تو کیا ان ٹینشنز میں اور ان یعنی ایسے جذبات جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ برانگیختہ ہوئے ہیں تو اس میں فرق نہ پڑتا. یعنی یہ انہوں نے ایک اپرچونٹی ضائع کی ہے، انہیں آنا چاہیے تھا. عسکری قیادت کے خلاف اگر انہیں کوئی گلہ بھی ہے تو وہ ایک رسپیکٹفلی، ایک اچھے انداز میں بات کر سکتے تھے وہاں پہ آ کے. لیکن انہوں نے جو یہ بائیک آؤٹ کیا اور اس کے بعد پھر ان کی جو گفتگو ہے، اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کے اوپر، ان دہشت گردوں کی مذمت جو ہے وہ کرنے سے پہلے وہ جو ہے نا وہ یعنی حکومت کی اور دوسری پولیٹیکل فورسز کی، ان کی جو ہے وہ برائی پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ بولتے ہیں. اور یہ ان کا رویہ جو ہے یہ بڑا قابل اعتراض بھی ہے اور افسوسناک بھی. اچھا رانا صاحب چلیں، وہ تو اس وقت ان کا ایکسکیوز یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے مشاورت نہیں کرنے دی جا رہی، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. اب تو ملاقاتوں کی بھی اجازت مل گئی ہے، لیکن آپ کی نہیں مشاورت نہیں، سن لیں مشاورت کے بغیر انہوں نے 14 نام کس طرح سے لکھ کے دے دیے، اس کے بعد 3 نام جو ہے وہ ان کو اور کس طرح سے ایڈ کروا دیا. یہ ان کی آفٹر تھاٹ ہے. سر وہ ہو سکتا ہے شیر افضل مروت نے کروا دیا. نہیں، پہلے بالکل انہوں نے ہمیں انفارم کیا، فیصلہ کیا کہ ہم آ رہے ہیں اور نام بھیجے باقاعدہ. یہ اس کے بعد آفٹر تھاٹ ہے ان کی کہ جی اب ہم نہیں جائیں گے، اور اس کا پھر بہانہ کوئی نہ کوئی بنانا تھا. اچھا رانا صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن آپ نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی کہ اگر
پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، چیئرمین ہیں، باقی رہنما ہیں، وہ آئیں اسپیکر صاحب کو بتائیں کہ عمران خان صاحب اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو بالکل انہیں آنے دیا جا سکتا ہے، اس پہ سوچا جا سکتا ہے، اور ان کی سوچ کو سپورٹ کرنے والے وہاں پر موجود ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب پارلیمان کا حصہ نہیں ہے، تو یہ تو آپ ایک قدم آگے بڑھ کر جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر بھی آئیں اور بیٹھیں، تو یہ تو اگر اس کے بعد بھی پی ٹی آئی کچھ نہیں کرے گی اور ایسا نہ ہو کہ آپ اس آفر سے بیک آف کر جائیں۔ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بھی اور ایک پارلیمانی جو پوزیشن ہے اس میں بھی اگر وہ اس قومی چیلنج میں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اپنی عسکری قیادت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا وہ اظہار کریں۔ باقی فیصلہ تو خیر میں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں اپنے طور پہ یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ ان کی اس کوشش کا، اس گڈ جسچر کا جو ہے وہ پازیٹیو جواب آنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں، جب 26ویں ترمیم تھی، 26ویں ترمیم پہ جب انہوں نے آ کے ٹیبل پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو کیا ہم سب ان کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں؟ وہاں پہ جو ہے وہ اگر چلو کسی کے ساتھ ان کی تلخی ہوئی تو وہاں پہ مثبت بات کرنے والے بھی لوگ تھے، پھر اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے بیٹھ کے مولانا کے ساتھ جو ہے وہ ایک مسودہ طے کیا، وہ مسودہ ہمیں دیا، جب ہم اس مسودے پہ اوپر متفق ہوئے تو یہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو اس کو ووٹ نہیں دینا۔ تو یہ اس قسم کی جو ان کی جو ہے وہ معاملات ہیں، ان کے اوپر ان کو چاہیے کہ اس کو اب آپ جانے دیں، اب اس بات کو، ان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے 24 نومبر کے بعد، 26 نومبر کے بعد، کہ معاملات اس طرح سے نہیں سلجھیں گے۔ معاملات آپ کو بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کرنی پڑے گی اور ان کا سیاسی حل ہی نکلے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی چیز بلڈوز کر سکتے ہیں تو شاید وہ ممکن نہیں۔ اچھا رانا صاحب، 9 مئی کی بھی بات چل رہی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان صاحب کسی چیز کی معافی مانگے، اور ایک پوائنٹ آف ویو مطلب یہ بھی ہے، ایک نقطہ نظر کہ جی عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ کہہ چکے ہیں بار بار 9 مئی کے بارے میں۔ اب کچھ سنید یہ بھی ہے کہ شاید عید کے بعد جو ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سزا ہونے والی ہے، کیا اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی انہی معاملات میں سزا آپ ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ اس کے آپ معنی سمجھتے ہیں نا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی وہ تو obviously یہ کہ کہہ فوج رہے نے ہیں، خود کروایا ہے، وہ تو وہی کہہ کہنے کی رہے کوشش کر رہے ہیں خود کرو۔ تو اب آپ دیکھیں نا، پھر اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کا موقف اختیار کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے خلاف جو ہے وہ باہر بیٹھ کے جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں، جن سے آپ انکار نہیں کر سکتے، آپ ان کو ڈس اون نہیں کر سکتے، وہ آپ سے علیحدہ نہیں ہے، وہ اس قسم کی جو ہے وہ غلاظت جو ہے وہ پھینک رہے ہیں، اس قسم کی گفتگو، اس قسم کے سکینڈل اور غلط اور بے بنیاد باتیں، تو اب آپ دیکھیں پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ان کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ پھر ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے ہر کسی کو اپنی عزت، اپنا احترام، اپنی ریپیوٹ جو ہے اس کا خیال ہوتا ہے، تو پھر جب وہ یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے تو اس کے بعد میں پھر گلا بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ وہ بھئی جب آپ ان چیزوں کو دعوت دے رہے ہیں تو پھر جب آپ اتنا کچھ کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا آپ کے ساتھ بھی۔ تو اگر یہ ان معاملات کو نہیں سمجھیں گے تو پھر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پھر ان کو جو ہے وہ ان چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے معاملات جو ہے وہ جس طرح سے وہ آگے بلڈوز کرنے کا ان کا یعنی پروگرام تھا، وہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس طرح سے نہیں ہو سکے گا۔ اچھا رانا صاحب، بلوچستان کی سیاست کو مفاہمت سے نکال کے اینیمٹی کی، دشمنی کی سٹیج پہ لے آئے ہیں۔